تمہید و تمثیل اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مدرسہ دارالحکمہ اس کے تمام جتنے بھی معاونین ہیں، مدرسین ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں، اور جتنے بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے حضرات ہیں، ان تمام سب کو آج کے اس مقدس دن پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جن کے بچوں کے سروں پہ آج تاج پوشی کی جائے گی، اور ان کے سروں پہ تو ہم یہاں تاج پوشی کریں گے، لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کل قیامت کے روز ان کے ورثاء کو اللہ تبارک و تعالی خود اس اعزاز سے نوازے گا انشاءاللہ، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء اسلام کی تعظیم و توقیر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام کے احکامات پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہ جانتے ہیں مدارس اسلامیہ پوری دنیا میں، مدارس اسلامیہ جو رول ادا کرتے ہیں، جو ذمہ داری نبھا رہے ہیں، پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسا رول، کسی نے بھی ایسی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے۔ پہلے جو سسٹم تھا وہ ہمارے برے صغیر میں خانقاہی نظام تھا، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ دراصل ایسے تو خانقاہی نظام جو سمجھن یا تمہیں کہتے تھوڑا حقیر نظر سے چیون مطلب پیری مریدی کا سسٹم جو تھا، اس پیر مریدی وہ سسٹم ہو، تو اکثر پیری مریدی کے سسٹم کی وجہ سے برے صغیر میں اسلام پھیلا ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس پر، میں تاریخ کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن پھر اس کے بعد جب اس چیز کو نظر انداز کرنے لگے تو الحمدللہ علماء کرام نے اس ذمہ داری کو اپنے سر پہ لے لیا، اور مدارس اسلام کی وجہ سے دین کی خدمت کرنی شروع کر دی۔ پچھلی 3 صدیوں سے، جہاں تک میری نظر ہے، تقریباً 3 صدیوں سے جو بھی اسلام کا نظام چل رہا ہے تو اس میں تقریباً 80% ذمہ داری مدارس اسلامیہ نبھا رہے ہیں۔ 80% ذمہ داری۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر والدین کہاں گئے، کیا ہوا؟ تو یاد رکھیے والدین تو ذمہ داری نبھاتے ہیں، لیکن وہ ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ سیکنڈ پوزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو فرسٹ لیول کی ذمہ داری ہے وہ مدارس اسلامیہ کے ذمہ دار نبھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ذمہ داروں کو سلامت رکھے۔ تو مدارس اسلامیہ سے ہوتا کیا ہے؟ آج کے دور میں نا ایک انسان بڑا خوش ہوتا ہے جب اس کا بیٹا KS آفیسر بن جاتا ہے، IAS آفیسر بن جاتا ہے، یا کوئی پروفیشن ڈگری حاصل کرتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے نا، ہونا بھی چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن حافظ قرآن جب حافظ کرتا ہے، عالم دین جب عالم بنتا ہے، تو صرف انسان خوش نہیں ہوتا ہے، فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں اور رب رحمان بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اب حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس سے یقین کامل حاصل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے واضح ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 75 ہے۔ یہاں ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ کس کا ذکر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے علوم سے نوازا، ایسے علم سے نوازا جو دنیا کے ہر کونے کا علم تھا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو اس کے لیے آسمان کے پردے کھول دیے گئے، آسمان کے پردوں کو کھول دیا گیا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے، یہ آج کی تفسیر نہیں، یاد رکھنا جو اختلاف کرتے ہیں نا ان کو میں کہتا ہوں 1857 سے پہلے کی تفاسیر کو پڑھی۔
تفسیر بحر المحیط کو دیکھیے جو 6 ہجری میں لکھی گئی ہے. تفسیر بحر المحیط 6 ہجری میں لکھی گئی ہے تو اس میں ہے. اور تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کیا یا اللہ یہ دنیا کا مشاہدہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ دنیا جو ہے اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے. رب کائنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی یقین دہانی کے لیے سارے پردے اٹھا لیے. یہ قرآن ہے سورہ انعام آیت نمبر 75. آج علوم انبیاء پہ اعتراض کیا جاتا ہے نا تو قرآن کہتا ہے اگر اللہ چاہے تو نبی کو ایسا علم عطا کرتا ہے جو آسمان و زمین کا علم ہوتا ہے, جنت و جہنم کا علم ہوتا ہے, جو تحت الثری سے لے کے اللہ کے عرش تک جتنے بھی علوم ہیں سب عطا کر سکتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم عطا کیا گیا. تو بعض روایات میں ہے کہ گنبد صخرہ پہ سمجھ آتے ہیں گنبد صخرہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں پھر وہ عطا فرمائے. بیت المقدس جس کو کہتے ہیں یا بیت المقدس 3 طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے. تو بیت المقدس جو ہے اس پر جو گنبد ہے اس گنبد کو گنبد سب کہیے گنبد صخرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے گنبد خضرا, ایک ہوتا ہے گنبد وہ تو ہماری شان ہے, وہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور دوسرا ہوا گنبد صخرہ. روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گنبد صخرہ پہ چڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پردے اٹھا دیے, زمین کو کھول دیا, آسمانوں کو کھول دیا, اتنا علم عطا کیا اس لیے میرے بندے کو اور زیادہ تسلی ہو جائے, اور زیادہ یقین ہو جائے. مگر آج کس بات کی کیا کمی ہے ہم میں جس کی وجہ سے ہم مکمل یقین والے نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہم انبیاء کے ان طریقوں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو میں آپ کو بتاؤں اس کی ایک اہم وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے, وہ بخاری کی حدیث میں ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حدیث نمبر نوٹ کیجئے 2125 2125 بخاری کے حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ, یہ مشہور تابعی ہے. کون ہے؟ مشہور تابعی ہے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. تو ملاقات کے وقت صحابی رسول سے سوال کرتے ہیں. ملاقات کے وقت کیا کرتے ہیں؟ برابر سب کہیں صحابی رسول سے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو تورات کا علم بھی تھا, وہ تورات کے عالم بھی تھے. تو تابعی نے سوال کیا کہ حضرت مجھے بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف تورات میں کیا ہے؟ یہ تو واضح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کیا ہے, آپ کے اخلاق حسنہ تمام کتب سماوی میں موجود ہیں. لیکن کہنے کی غرض جو ہے وہ یہ ہے جب صحابی اور تابعی یعنی دونوں مومن ملاقات کر گئے, ملاقات کے وقت نبی کا ذکر کرتے ہیں. کس کا ذکر؟ نبی کا ذکر کرتے ہیں. اور بڑے افسوس کی بات ہے جب آج کوئی ہم ملاقات کرتے ہیں تو ہم گاڑی کا ذکر کرتے ہیں, ہم موبائل فون کا ذکر کرتے ہیں, کمپیوٹر کا ذکر کرتے ہیں, اپنی ڈگری کا ذکر کرتے ہیں. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں, ہم پیچھے کی طرف چل رہے ہیں. یہی خاص وجہ ہے کہ نبی کا ذکر ہم میں مفقود ہے, نہیں ہے, نبی کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے. اگر نبی کا ذکر ہوتا تو اب دیکھیے عطا بن یسار کے تعلق سے میں ایک دو باتیں کرتا ہوں, بس میں چند لمحات کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ ایک غلام کے بیٹے تھے. برابر سب کہیں ایک, لیکن وہ بھی غلام جو آج کے بادشاہوں سے بھی خوش نصیب ہے. ایسا غلام جو آج کے بادشاہوں سے خوش نصیب. آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی غلامی ملی. ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خادم تھے.
کام کیا تھا؟ اب غلامی ہے، غلامی کی زندگی ہے. بس چند نقطے میں اس سے دے رہا ہوں آپ کو. غلامی کی زندگی. اب تہذیب الکمال کو اٹھا کر کے دیکھیے اور سیر اعلام النبلاء کو دیکھیے. حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعی ہیں، لیکن ان کے باپ جو تھے وہ صحابی تھے. یسار جو تھے نا وہ کیا تھے؟ صحابی تھے. اور صحابی تو تھے لیکن غلامی کی زندگی پہلے بسر کرتے تھے. اب خدمت کرتے تھے ام المومنین کی. ام المومنین کے خادم تھے. یہ خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے یسار، حضرت یسار رحمت اللہ علیہ، حضرت یسار رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے صحابہ سے حدیث پوچھتے تھے اور اس کو لکھ کے رکھتے تھے. صحابہ سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اور ان کو لکھ کے رکھتے تھے، جمع رکھتے تھے. اور پوری زندگی کا مشغلہ یہ تھا. بہت ساری حدیثیں ان کو یاد تھی. اس لیے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کو باپ کی وراثت سے احادیث کا بڑا ذخیرہ ملا. نقطہ بڑا اہم ہے، تہذیب الکمال میں ہے، میزان الاعتدال میں ہے. فرمایا کہ دیکھو عطا بن یسار جو ہے، حافظ صحابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عطا بن یسار کو اپنے باپ کی وراثت احادیث نبویہ ملی ہے. مجھے بتاؤ ہم اپنے بچوں کو وراثت کے طور پہ کیا دے رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو وراثت پہ کیا دے رہے ہیں؟ بڑا سا بنگلہ دیتے ہیں، بڑی سی کوٹھی دیتے ہیں، 40-50 لاکھ کی 20 لاکھ کی کار دیتے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. ناراض نہیں ہونا مسلمانوں. اگر ہم چاہیں گے ہم بھی اپنے بچوں کو احادیث نبویہ دے سکتے ہیں، تفسیر قرآن دے سکتے ہیں، حدیث کی کتب دے سکتے ہیں، دینی تعلیم دے سکتے ہیں. مگر اس کا الٹا دیکھو، ہمارے معاشرے میں تو اس کا الٹ چل رہا ہے. سر بتائیے اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے یا نہیں؟ سوچنا چاہیے یا نہیں؟ اب دوسرا راوی دیکھیے بخاری میں، بخاری کے دونوں راوی ہیں، بڑی حدیث ہے بخاری میں ان کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص، حضرت عبداللہ جو تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے تھے، ان کا مشغلہ بھی حدیث جمع کرنا تھا. ان کا مشغلہ بھی حدیث جمع کرنا تھا. لیکن حدیث کو کیسے جمع کرتے تھے؟ ایک دفعہ انہوں نے ایک صحیفہ لکھا، ایک کتاب لکھی، اس کتاب کو جمع کیا. یہ وہی صحابی ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب انہوں نے حدیث کو لکھنا موقوف کر دیا، بند کر دیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کہلواتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ لکھتے جائیے، نبی کا سارا کلام حق ہی حق ہے. نبی کا سارا کلام حق ہی حق ہے. یہ وہی صحابی ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ میں ہمیشہ وہ صحیفہ رہا کرتا تھا. یعنی وہ کتاب حدیث پر لکھی ہوئی کتاب جو صحابہ سے سن کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے احادیث کا مجموعہ جمع کیا تھا. چلیے فتح الباری کو کھولیے، دیکھیے کہ ایسے امام ہے حدیث کے جنہوں نے پوری زندگی بھر حدیث کی وہ کتاب اپنے ساتھ میں رکھی. ایک دفعہ ہوا ایسا کہ کہیں وہ کتاب ان کو سائیڈ میں رہی اور ان کو چین نہیں آیا تب تک جب تک وہ گئے اور اس کتاب کو لا کر کے اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا. کسی شاگرد نے پوچھا، حضرت یہ کتاب آپ ساتھ میں رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے. فرمایا کہ لوگوں، اے صحابہ، اے تابعین، اس کتاب کے بغیر مجھے چین ہی نہیں آتا ہے. اس کتاب کے بغیر مجھے، بڑے افسوس کی بات ہے آج کل کے دور میں ہمارے ہاں معاشرے میں کرکٹ کا بڑا شوق ہے. بس لاسٹ والے جملے بتاتا ہوں لیکن بڑے اہم جملے ہیں، ناراض نہیں ہونا. نوجوانوں سے بھی عرض کرتا ہوں، بزرگوں سے بھی عرض کرتا ہوں اور سب سے عرض کرتا ہوں، ذرا ہوش کریں. ہمارے پاس وقت کہاں ہے کہ ہم کرکٹ دیکھیں؟ ہمارے پاس وقت کہاں ہے کہ ہم فضولیات میں اپنا وقت ضائع کریں؟
اس لیے کہ جب سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کے ترجمے اور تفسیر کو پڑھنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، تو یوٹیوب، کرکٹ وغیرہ اور چیزیں دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم کہاں سے آیا؟ تو پھر اگر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، کیا وقت گزارتے ہیں؟ یہ وقت گزارنا بڑا مہنگا پڑے گا مسلمانوں۔ جب ہم قبر میں جائیں گے، بتاؤ اس وقت کے بارے میں پوچھ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو پھر ہم اس وقت کو ایسے ہی گزار دیں۔ تو آج ہمارے پاس ہر انسان کے ہاتھ میں حدیث کی کتاب ہونی چاہیے تھی، ہر انسان کے ہاتھ میں قرآن پاک ہونا چاہیے تھا۔ ہے تو ہے، لیکن علم حاصل کرنا دیکھیے آج صوفیہ کو بدنام کیا جاتا ہے، صوفی بزرگوں کو آج بدنام کیا جاتا ہے، یہ علم نہیں پڑھتے۔ مسلمانوں سمجھ لو، صوفیہ نے ہی علم ہمارے پاس پہنچایا، صوفیہ نے ہی علم پہنچایا ہے ہمارے پاس۔ آپ کو ایک کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، جب آپ بخاری پڑھیں گے تو بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ پہلا باب جو ہے ترجمۃ الباب، میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کروں گا، ترجمۃ الباب وحی کے بیان میں ہے۔ تو وحی کیا ہے بتائیے؟ وحی کیا ہے؟ علم ہے نا، وحی تو علم ہے نا۔ آئیے آپ صوفیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ صوفیہ میں سے ہمارے بڑے صغیر کے ایک بہت بڑے صوفی عالم، اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ صوفی عالم کون ہے؟ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ۔ حضرت سب کہیے، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ۔ ان کی کتاب کشف المحجوب کو اٹھا کر کے دیکھیے، پہلا باب ہے علم کے بیان میں۔ کس بیان میں؟ پہلا باب ہے علم کے بیان میں۔ اور ایک حکایت اس میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ایک راستے سے چل رہا تھا، ایک بزرگ ایک راستے سے چل رہا تھا، چلتے چلتے ایک پتھر کو دیکھا، اس پتھر کے اوپر سے لکھا ہوا تھا، مجھے اٹھا کر کے پڑھیے، مجھے اٹھا کر کے، پتھر کا ایک سائڈ تھا نا اوپر کے لیے، تو اس پہ لکھا ہوا تھا مجھے اٹھائیے اور پڑھیے۔ اس نے پتھر کو پلٹا، دوسری طرف سے دیکھا دو جملے لکھے ہوئے تھے۔ خلاصہ میں بتا دیتا ہوں، عربی میں دو جملے تھے اور ان کا خلاصہ یہ ہے، آپ علم کے بغیر عمل نہیں کر سکتے۔ کیا لکھا ہوا تھا بتائیے؟ یہ کون لکھ رہا ہے؟ بڑے صغیر کا ایک مایہ صوفی بزرگ، ایک صوفی بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ علم کے بغیر آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم کہیں عمل اور چیز ہے، علم اور چیز ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ علم نافع چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی علم نافع عطا فرمائے۔ تو یہ جلسہ جو ہے، ان جلسوں میں آنا مبارک کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، ثواب کی بات ہے، قاری ثواب ہے، اس سے بہت سارے فوائد ہیں، وہ آپ علماء کی زبانی سنیں گے انشاءاللہ۔ تو میری گزارش ہے تمام حضرات سے، اسی طرح انشاءاللہ 12 تاریخ کو دوسرا جلسہ ہونے والا ہے جامعہ فاطمۃ الزہرا پر، اور وہ سالانہ جلسہ ہے انشاءاللہ سویل، اس میں بھی حضرت علامہ مولانا فردوس رضا قادری صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نورانی خطابات سے مستفید ہوں گے۔ میری گزارش ہے سب حضرات کے لیے کہ ہم آپ کے خوش آمدید کے لیے تیار ہیں، آپ وہاں پر بھی تشریف لائیے اور علماء کے نورانی خطابات سے مستفید ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دینی اور اسلامی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔